اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى. یہ ایام محرم کے جو ایام ہیں، ان ایام میں ہم نے پچھلے ہفتے جو گفتگو بیان کی تھی چوتھے امام کے حوالے سے کہ چوتھے امام کے اقوال اور کچھ معجزات وغیرہ بھی بیان کیے تھے، کیونکہ یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور زیادہ سے زیادہ ائمہ علیہ السلام کے متعلق جو گفتگو ہے اس کو پڑھیں، جس میں سب سے ایک اہم موضوع ہے، وہ ہے ولایت کا موضوع. آپ دیکھیں چوتھے امام کے جو حالات ہم نے بیان کیے تھے، جو واقعات بیان کیے، اور 2-3 جگہوں پر یہ ہم نے بتایا کہ خود چوتھے امام کے جو ہم نے موضوع بھی یہی رکھا تھا کہ چوتھے امام اور ولایت، کہ کہاں کہاں انہوں نے ولایت کے متعلق کہا کہ ہماری ولایت کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، اور ولایت کی اہمیت بھی بیان کی، وہ روایت بھی بیان کی تھی جس میں نماز کی قبولیت کا جو سبب بیان کیا تھا. چوتھے امام نے کہا کہ جب آخری سوال تھا کہ ہماری نماز کا سوال، راوی نے جب سوال پوچھا کہ ہماری نماز کی قبولیت کے کیا سبب ہے، تو امام نے فرمایا ہماری ولایت، ہماری محبت اور دشمنوں سے بیزاری. تو یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ولایت آل محمد کے اوپر جو ہے اس کو فوکس کریں، اور جتنا زیادہ اس کو دیکھیں، جب انسان مطالعہ کرے گا تو خود بخود جو محبت ہے ایک انسان کے اندر وہ قوی ہوتی جائے گی. جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا بعض اوقات لوگ فضائل پڑھتے ہیں ایک دم سے نعرہ بھی لگاتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، کیوں کہ ایک محبت ہے، اس کا انسان اظہار کر رہا ہے. اور یہ اظہار جب ہوتا ہے، جب مجالس کے اندر ہوتا ہے، جشن کے اندر ہوتا ہے، مختلف دروس کے اندر ہوتا ہے، تو یہ ایک انسان کے اندر ایک محبت اہل بیت ہے. اور محبت اہل بیت کے پھر ہم فوائد، یہ خود ایک موضوع ہے، جو آج کا بھی موضوع یہی ہمارا یہی موضوع ہے کہ دیکھیں اہل بیت کی محبت کے فوائد کیا ہیں، جتنا ہم بیان کر سکیں. یہ ایک موضوع ہے کہ جس میں ہم مختلف پہلا مقدمے کے طور پہ 1-2 روایت بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ایک امیر المومنین کی محبت کے 14 فوائد. ویسے تو بہت ہیں، روایت میں بہت سارے ہیں، ہم نے 14 کا انتخاب کیا ہے، تو ابھی دیکھیں کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. تو ان ایام میں بالخصوص اور ویسے بھی ہمیں ولایت کے اوپر، اہل بیت کی محبت کے اوپر دیکھیں واقعات کیا ہیں، ان کی محبت کیا اجر و ثواب ہے، اور ان کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے، خدا ان کی محبت کو کیسے ڈالتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں محبت کے حوالے سے ہیں. پھر اس کے بعد معصومین خود پیغمبر نے، ابھی آج جو روایت ہے زیادہ تر پیغمبر کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے محبت کے امیر المومنین کی محبت کے حوالے سے دیکھیں کیا فرمایا. اور ساتھ ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ دیکھیے گا اب روایت میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، وہ ہے اطاعت معصوم. یہ ذہن میں رہے. آپ دیکھیے گا کہ سلمان فارسی کو جب خواب میں دیکھا تھا، اور سلمان فارسی کو خواب میں دیکھا اور ایک بہت اچھے مقام پہ دیکھا، بہت فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہیں، تاج لگا ہوا ہے، بہت اچھے مقام پر ہیں، بہت اچھے حالت میں. تو پوچھا اس سے، سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے جنت میں یہ مقام دیا، یہ عزت دی، یہ وقار دیا اور یہ منصب دیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو سلمان فارسی نے جواب میں کیا کہا؟ سلمان فارسی نے جواب میں کہا کہ دنیا میں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد، دنیا میں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ جو چیز یہاں کام آئی ہے وہ علی کی محبت اور علی کی اطاعت. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محبت کے فوائد جب بیان ہوں گے تو اس میں اطاعت ساتھ ساتھ ہے، کہ یہ علی کی اطاعت بھی انسان کو ساتھ ساتھ ہے، کہ یہ امیر المومنین کی اطاعت بھی ہے. اب ہم بیان کرتے ہیں، یہاں پر اپنی گفتگو یوں شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. اب رسول خدا فرماتے ہیں یا علی،
रसूल खुदा अमीर मोमिन से फरमाते हैं कि या अली, जिब्राइल ने तेरे मुताल्लिक यानी तुम्हारे मुताल्लिक ये ख़बर दी मुझे कि ये तुम्हारे मुताल्लिक ये ख़बर दी मुझे ख़बर दी है कि क्या कि ये ख़बर दी है कि जिसने मेरी आँखों को रोशन कर दिया। जब वो ख़बर आई, जब जिब्राइल ने ख़बर दी अल्लाह के रसूल को, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, वो ख़बर आने से क्या हुआ, मेरी आँखें रोशन और दिल शाद हो गया। जब जिब्राइल ने मुझे ख़बर दी, अल्लाह ने तुम्हारे मुतालिक एक ख़बर भेजी, और वो जब ख़बर मुझ तक पहुँची तो मेरा दिल रोशन हुआ और मैं शाद हो गया। इसने अब वहाँ पर इसने मेरे लिए नकल किया। कौन कहता है? पैगंबर कहते हैं कि जिब्राइल ने मेरे लिए बातें नकल की। क्या नकल की? मेरी तरफ से, यानी अब जिब्राइल बयान करते हैं, पैगंबर कहते हैं कि जिब्राइल मुझे बयान करते हैं कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, मेरी तरफ से, यानी तुम जिब्राइल जाओ, मेरी तरफ से मोहम्मद यानी हज़रत मोहम्मद को सलाम भेजो और इन्हें ख़बर दो, सलाम भेजो इन्हें और इन्हें ख़बर दो। किस चीज़ की ख़बर दो? कि अली जो है इमाम हिदायत है। पहली सिफत क्या बयान की? अली इमाम हिदायत है। फिर उसके बाद कहा कि तारीख़ में चमकता हुआ चराग़ है और अहले दुनिया पर हुज्जत खुदा है। 3 सिफतें अमीर मोमिन की बयान की उन्होंने। फिर उसके बाद का चौथी सिफत फिर बयान की, वो सिद्दीक़ अकबर हैं और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। ये 4 सिफतें बयान की। किसने? अल्लाह ने जिब्राइल से कहा। जिब्राइल ने किससे कहा? रसूल खुदा से कहा। क्या ये 4 ख़बर देकर मुझे भेजा, 4 चीज़ें मैंने उसको पॉइंट कर दिया, तो 4 खुसूसियत अमीर मोमिन की बयान हो गई। मैंने, अब पैगंबर कहते हैं, मैंने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाई कि मैं जो भी इसकी यानी अली की और अली के बाद आने वाले जितने भी जानशीन इनकी विलायत को कबूल करेगा और इसके हुक्म की इताअत करेगा। देखिए यहाँ पर भी कहा पैगंबर ने, कहा कि जो शख्स भी अली की विलायत और अली के बाद जितने भी जानशीन आएंगे, यानी अली पहले इमाम है, उसके बाद कितने आएंगे? 11, यानी 11। तो ये उसके बाद आने के बाद जो आएंगे इनकी विलायत को कबूल करेगा और इसके हुक्म की इताअत करेगा। अब पैगंबर क्या फरमाते हैं, इससे क्या मिलेगा? आज की दुनिया कहती है ना, कारोबार वाली दुनिया तो ये कहती है, मौलाना अगर हमने पैसे लगाए तो हमें क्या मिलेगा, हम ये करेंगे तो क्या मिलेगा। अब अल्लाह का रसूल खुद उनके सवाल का जवाब दे रहा है, अगर तुम लोग ये काम करोगे तो तुम्हें अल्लाह क्या देगा? पहला, पैगंबर कहता है मैं इसे दोज़ख की आँख में नहीं डालूँगा। नंबर 1, जो इनकी इताअत भी करेगा, इनकी मोहब्बत भी रखेगा, अहले बैत अस्सलाम। और जो कोई इनसे इनकी विलायत को छोड़ देगा और इसके बाद इनकी विलायत को छोड़ेगा और इसके बाद आने वाले इन जानशीनों के हुक्म की इताअत भी ना करेगा, यानी दोनों चीज़ें वही हैं। इनकी विलायत भी छोड़ देगा, अगर कोई इनकी विलायत को छोड़ता है, यानी अली की विलायत को, और आने वाले अली का 11 इमामों की विलायत को छोड़ दे और उनकी इताअत भी ना करेगा, इनके हुक्म की इताअत ना करेगा, तो पैगंबर क्या फरमाता है? इसे बहश में दाखिल नहीं करूँगा। तो बहश में कौन जाएगा? सिर्फ नहीं, बहश में कौन जाएगा? जो इताअत करेगा। विलायत इसके पास होगी, बहुत आसान है। जो अमीर मोमिनीन की, पैगंबर फरमाते हैं, जो अली और अली के बाद आने वाले जानशीनों का हुक्म, उनकी विलायत को कबूल करेगा, उनकी विलायत रखेगा, मोहब्बत रखेगा और इनकी इताअत करेगा, तो पैगंबर फरमाते हैं मैं इसे दोज़ख की आँख में नहीं डालूँगा। और जो कोई इनकी विलायत को छोड़ दे, इसकी और अली के आने वाले अमीर मोमिनीन की और आने वाले जानशीनों की हुक्म की इताअत ना करेगा, तो इसे बहश में दाखिल नहीं करूँगा। और ये मेरा अटल फ़ैसला है। पैगंबर ने मेरा अटल फ़ैसला कि ये होगा। फिर उसके बाद फरमाया, जहन्नम के तमाम तबकों को इसके दुश्मनों से और जन्नत को इनके दोस्तों से पुर कर दूँगा। ये एक रवायत पैगंबर इस्लाम ने मुकम्मल की। अब आपने देखा इस रवायत के अंदर पैगंबर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन की खुसूसियत को बताया कि अली कौन है, अली की 4 खुसूसियत बताया, फिर इनकी मोहब्बत और इताअत को साथ ले लें तो 6 हो जाएंगी। 4 तो अलग मैंने बयान की। फिर पैगंबर ने कहा इनकी इताअत और इनकी मोहब्बत, तो 6 खुसूसियत हो जाएंगी। अगर कोई पैगंबर ने फरमाया ये अली और आने वाले जानशीनों की इताअत करेगा, इनकी मोहब्बत करेगा, तो पैगंबर ने फरमाया उसका मकाम इताअत करेगा तो जन्नत है। अगर कोई इनकी विलायत को छोड़ देगा तो पैगंबर फरमाता और इनकी इताअत भी नहीं करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा। ये बिल्कुल पैगंबर इस्लाम ने एक वाज़ेह रवायत बयान कर दी कि इनकी मोहब्बत क्या फ़ायदा आपको पहुँचाएगी, मोहब्बत और इताअत क्या आपको फ़ायदा
پہنچائے گی۔ اب ایک روایت اور ہے، اس کے بعد پھر ہم موضوع پر آئیں گے۔ ایک اور روایت، یہ روایت بھی شیخ صدوق نے کتاب اعمالی میں نقل کی ہے، جس یہ روایت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اس روایت کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، پانچویں ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں، جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ پل صراط سے تیز ہوا کی طرح عبور کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ یعنی پورے صراط کو اگر کراس کرنا ہے، عبور کرنا ہے، اور وہ اس طرح عبور کرے، اس طرح اس کو کراس کرے، تیز ہوا کی طرح کرے، اور حساب کے بغیر بحث میں داخل ہو۔ اگر حساب کے بغیر بحث میں داخل ہو چاہیے تو اسے چاہیے کیا کرے وہ، اور اسے چاہیے دو چیزیں اس میں فرمائی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پل صراط سے تیزی سے ہوا کی طرح گزر جائے اور حساب کے بغیر بحث میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ میرے ولی، مددگار اور تمام امت پہ میرے جانشین علی بن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے کا یہاں دو فائدے اور بیان کیے گئے۔ اور قبول کرے، اور جہنم میں اور جہنم میں جانا چاہتا ہے تو وہ اس سے تعلق ختم کرے گا۔ اگر یہ ولایت قبول کرے اور جہنم میں جانا چاہتا ہے اور اس سے یعنی علی سے تعلق کو ختم کرے تو اور اس کی ولایت کو ترک کر دے گا۔ جہنم میں کون جائے گا؟ جس نے امیر المومنین سے اپنا تعلق کو ختم کیا، جس نے ان کی ولایت کو چھوڑا۔ یہ دو چیزیں پیغمبر نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ دیکھو جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، ان کی ولایت اور ان کی اطاعت۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، مجھے اپنے رب کی قسم، عزت اور جلال کی قسم، علی خدا کی رحمت کے دروازے ہیں، یعنی علی خدا کی رحمت کا دروازہ ہے ایک، جس میں داخل ہونا چاہیے۔ وہ ہدایت کا صراط مستقیم ہے، وہ ایسی شخصیت ہے جس کی ولایت کے بارے میں خدا قیامت کے دن سوال کرے گا۔ دیکھا آپ نے، امیر المومنین کی ولایت کے اوپر دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ پیغمبر اسلام نے بالکل واضح ارشاد فرما دیا کہ اگر جس کے بعد علی کی ولایت ہوگی، علی کی اطاعت ہوگی تو اس کا مقام کیا ہوگا، اور جو علی کی ولایت کو ترک کرے گا تو وہ اس کا مقام کیا۔ ایک پھر امیر المومنین کے یوں سمجھ لیجیے عہدہ اور منصب بھی بیان کیا کہ یہ کون ہے۔ پیغمبر نے یہاں فرمایا کہ یہ علی خدا کی رحمت کا ایک دروازہ، اور اسی دروازے سے انسان داخل ہونا چاہیے۔ جب رحمت کا دروازہ ہے تو اس دروازے سے انسان داخل ہوگا، اور فرمایا وہ ہدایت کا صراط مستقیم ہے۔ ہدایت کا جو صراط مستقیم ہے، یعنی اگر علی سے انسان کو اگر کسی کو ہدایت چاہیے، صراط مستقیم میں چاہیے تو کیا کرے، وہ امیر المومنین سے تعلق پیدا کرے، علی سے محبت کرے، علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے دو روایتوں کو پیش کیا ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے بالکل وضاحت کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت، محبت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب میں آپ کے سامنے ان روایتوں کو پڑھتا ہوں کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت جو ہے وہ کیا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ روایت بھی پیغمبر سے راوی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے رسول خدا سے علی ابن ابی طالب کے متعلق سوال کیا۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کہ اس زمانے میں لوگ علی کے متعلق پیغمبر سے بہت سوالات کرتے تھے۔ بعض فضیلت کے متعلق بھی آپ دیکھیے گا، بعض جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ یہاں پر بھی اس روایت کا جو مفہوم جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم راوی بیان کرتے ہم نے رسول خدا سے علی ابن ابی طالب کے متعلق سوال کیا تو آپ غصے میں آ گئے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کیونکہ فضیلت علی کے متعلق ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ اس بات یعنی بعض حدیثوں میں بعض روایت میں اس میں نہیں ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ فضیلت بھی حتیٰ ایک روایت بھی ہے، پورا مدینۃ الماجد نے اس روایت کو لکھا بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے شہر سے آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھی، جو آپ نے احکام دیا آپ کہا وہ ہم نے مانا، اب آپ
کا پیغام ملا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو، تو کیا یہ بھی کریں ہم؟ اب دیکھیں اس نے آ کے اس طرح سے ایک سوال کیا. پھر پیغمبر اسلام نے 5 خصوصیتیں وہاں پہ امیر المومنین کی بیان کی. وہ دوسری روایت ہے، وہ بیان نہیں کر رہا ہوں روایت، صرف اس روایت کو آپ کو سپورٹ کے طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ آ کے سوال کرتے تھے کہ آپ کیا ولی کی ولایت بھی ہم مانیں؟ یعنی یوں اس طرح کے سوال کرتے تھے. فضیلت کے متعلق کوئی فضیلت اللہ نے دی تو کہتا ہے اچھا یہ فضیلت دی. تو اس اب جو روایت بیان کر رہا ہوں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا پہلے ہو چکا ہے. تو اب پیغمبر لکھا وہ راوی بیان کرتا ہے ہم رسول خدا کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ہم نے جو ایک سوال کیا، کسی نے علی کے متعلق سوال کیا تو آپ غصے میں آ گئے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی سوال کیا. اب پیغمبر نے جواب کیا دیا. دیکھیں پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگ ایسے شخص کے بارے میں شک کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے شخص کے بارے میں، یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایسے شخص یعنی علی کے بارے میں کہ جس کا مقام اور مرتبہ خدا کے نزدیک میرے مقام کی طرح ہے. یعنی جو اللہ کے پاس میرا مقام ہے میرے نزدیک اس کا وہ مقام ہے. یعنی جس کا مقام اور مرتبہ خدا کے نزدیک میرے مقام کی طرح ہی ہے. یعنی جو میری عزت و وقار خدا کے نزدیک علی کی بھی اس طرح ہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا سوائے نبوت کے کیونکہ علی نبی نہیں ہے، سوائے نبوت کے میرے تمام مقامات اور مراتب پر فائز ہیں. یعنی پیغمبر فرماتے ہیں میرے پاس جتنے بھی عہدے ہیں سوائے نبوت کے، جتنے بھی میری فضیلتیں ہیں، جتنا بھی میرا مقام ہے، علی بھی سب اوپر سوائے نبوت کے، کیونکہ علی نبی نہیں ہے. میں نبی ہوں اور اب میں آخری نبی ہوں اور علی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اب دیکھیں اب وہ روایت شروع ہوئی جو میں نے آپ کو شروع میں اعلان بھی کیا کہ یہ روایت ہے کہ جس میں ہم دیکھیں کتنے بیان کر سکتے ہیں. 12 فضیلتیں ہم نے اس کو موضوع دیا کہ 12 فضیلتیں یعنی یوں کہیے کہ 12 فوائد علی کی محبت کے. اگر کوئی شخص علی کی محبت رکھتا ہے تو 12 فوائد. اچھا اب پوائنٹ جو ہم ایک ایک کر کے پوائنٹ جو بیان کریں گے اس ایک ایک پوائنٹ میں بھی کئی چیزیں ہیں، اگرچہ 12 سے زیادہ ہو جائیں گے لیکن ہم نے ایک ایک کر کے بیان کیا. جیسے کتاب میں جس طرح انہوں نے لکھا تھا ہم نے بھی اس کو اسی طرح ہی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یعنی علی کی محبت کے 12 فوائد، اس کو آپ اس طرح یاد کر سکتی ہیں اور بیان کرنا چاہیں تو اس کو ایک ایک کر کے اس طرح. ویسے تو اس میں کافی لکھے تھے لیکن ہم نے وقت کے حساب سے. اور اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے علی سے محبت کی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے خدا اس کے ساتھ راضی اور خوشنود ہوتا ہے، اور جس سے خدا راضی اور خوشنود ہے اسے بحث میں مقام عطا کرتا ہے. یعنی بہت سمپل ہے، یہ آپ لوگوں کو مجلس میں پڑھنے میں بھی آسانی ہے. اس طرح اگر آپ اس کو اس طرح پوائنٹ کی صورت میں یاد کر لیں تو مجلس میں بھی ایک موضوع بنا لیں کہ آج مجلس میں تھوڑا سا مقدمہ پڑھیں فضیلت جیسے بھی ہم نے آپ کے سامنے 2 روایتیں پڑھی، ان 2 روایتوں کو اس طرح مقدمہ بنائیں اور اس کے بعد امیر المومنین کے محبت اور علی کی ولایت کے فوائد کیا ہیں کہ اگر علی کی ولایت کسی کے پاس ہو تو اسے کیا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. نمبر 1. اس کے بعد پیغمبر نمبر 2 آگاہ ہو جاؤ. اسی نشست میں پیغمبر فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے. یہ ایک ہی چل رہا ہے ابھی، نمبر 2 ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جو علی سے محبت کرے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے تاکہ جس دروازے سے چاہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے. اچھا اب آپ اس پہ دیکھیے کتنی چیزیں بیان کی انہوں نے. 3 چیزیں آ گئی نا. اوپر بھی ایسا ہی ہے، اگرچہ انہوں نے پوائنٹس دوسرا لکھا ہے ایک ہی روایت کے اندر، لیکن اس میں اگر ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں جو علی سے محبت کرے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے تو ایک پوائنٹ یہ بن گیا. دوسرا جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے 2، اور جس دروازے سے جائے گا بغیر حساب کے داخل ہو سکتا ہے. تو گویا دیکھا جائے تو اس میں بھی 3 فضیلتیں آ گئیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیگر میں بھی ہیں لیکن ہم نے اس کو ایک 2 کر کے حساب کیا. یعنی اب تک ہم نے آپ کے سامنے 2 بیان کیے، ویسے 2 محبت 2 نکات بیان کیے کہ امیر المومنین کی محبت کے 2 فائدے. نمبر 3 پیغمبر فرماتے ہیں خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا. جو بھی علی سے محبت کرے گا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ پیغمبروں کی طرح اس سے حساب و کتاب ہوگا.
جس طرح پیغمبروں سے جو حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بھی اسی طرح حساب کتاب ہوگا، اور پیغمبروں کی طرح اس کا حساب کتاب رکھ کے لے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پیغمبر کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کوئی بھی علی سے محبت کرے، جو بھی علی سے محبت رکھتا ہوگا اس دنیا سے نہ جائے گا مگر یہ کہ ہاں درود پڑھے محمد آل محمد، مگر یہ کہ مر جائے گا۔ اس کو دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، ہاں دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ خبردار جو بھی علی سے محبت کرے گا، نمبر 3 ہے، جو بھی علی سے محبت کرے گا خدا اس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، ایک، اور پیغمبروں کی طرح اس سے حساب لے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بھی علی سے محبت رکھتا ہوگا اس دنیا سے نہ جائے گا مگر یہ کہ اس سے پہلے وہ کوثر کو سیراب کرے گا، اور اس کے بعد درخت طوبہ کا پھل کھائے گا اور جنت میں اپنا مقام کو دیکھے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام رکھا ہے وہ اسی دنیا میں دیکھ لے گا۔ اب آپ دیکھیے اس میں بھی کتنی چیزیں بیان کی ہیں، 4-5 چیزیں بیان ہو گئیں۔ جو بھی علی سے محبت کرے گا خدا اس کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے گا، پیغمبروں کی طرح اس کا حساب کتاب 2۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اب یہاں سے کہتے ہیں جو بھی علی سے محبت رکھتا ہوگا اس دنیا سے نہ جائے گا، یعنی مرے گا نہیں مگر یہ کہ پہلے وہ کوثر سے سیراب ہوگا، درخت طوبہ کا پھل کھائے گا اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھے گا۔ اب یہ دیکھیں، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آرام سے مجلس میں بھی پڑھ سکتے۔ یہ علی کی محبت کے فوائد ہیں کہ اگر علی کی محبت ہو تو خداوند متعال انہیں کتنے فوائد سے، اور یہ دیکھیں اس میں زیادہ تر ابھی تک جو آئیں اس میں ایک اور بھی غور کی بات ہے، میرا خیال ہے زیادہ تر جو بھی چیزیں آئی ہیں یہ انسان کے مرنے کے بعد کا تعلق زیادہ تر آئی ہیں، یہ بھی ہے، اس میں بھی غور حقیقی زندگی وہی ہے، اور انسان کو محتاج بھی وہاں زیادہ ہے، اگرچہ دنیا میں بھی ہے محتاج، تو یہاں پہ بھی آل محمد کا، خدا کا، آل محمد کا محتاج ہے، توسل کا محتاج ہے در حقیقت میں یہاں پر بھی دنیا میں۔ لیکن یہ جو فوائد بیان ہو رہے ہیں، اس میں جو فوائد بیان کیے ہیں، تو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیے 3 فوائد بیان کیے اپنے تو اس میں کیا ہے کہ اس میں زیادہ تر مرنے کے بعد دیکھیں مرنے کے بعد کی جو مشکلات ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں۔ سر ہمیں ان کو زندگی نہیں کرنا ہے نا، دراصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کا جو کام ہے وہ ہمیں کس زندگی میں کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ تیاری کہتے ہیں نا کہ جب آپ تیاری تو پہلے ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیں مثال آپ کو ایک سمجھانے کے لیے دے دوں کہ شاید پہلے بھی دعا کی جو گفتگو آئی تھی پچھلے شاید کچھ 2-4 مہینے پہلے، دعا کے حوالے سے جو گفتگو آئی تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ فرض کریں کہ ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں نماز شب پڑھو، بعض لوگ کہتے ہیں نماز جعفر تیار پڑھو، تمام دعائیں پڑھو۔ کیوں؟ اس کی مثال انہوں نے بہت اچھی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جب شہر میں سیلاب آتا ہے کسی شہر میں تو لوگ بند باندھ دیتے ہیں، بند پہلے باندھے جاتے ہیں، کیونکہ جب سیلاب آئے گا تو سیفٹی کے لیے جو ہے وہ بند ہماری شہر کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں مرنے کے بعد یہ مشکلات پیش آئیں گی۔ معلوم ہے روایتوں میں آ گیا کہ روح نکلے گی تب تکلیف کیا ہوگی، قبر میں جائیں گے تو کیا پریشانی ہوگی، نامہ اعمال کے وقت کیا پریشانی ہوگی، صراط پہ کیا پریشانی ہوگی، قیامت میں کیا پریشانی ہوگی۔ اور قرآن نے ان تمام چیزوں کے متعلق بھی بیان کیا کہ وہ منظر کتنا سخت منظر ہوگا، وہ منظر کتنا ہولناک منظر ہوگا، وہ تمام چیزیں قرآن نے بھی بیان کر دی ہیں۔ تو اب وہ چیزیں ہمیں پہلے بتا دی گئی ہیں، تو بہتر ہے کہ انسان اچانک خدا نخواستہ موت آئے تو اس سے پہلے کہ انسان اس کی تیاری کرے، ہاں اس کی یہ علی کی محبت، علی کی ولایت، علی کی اطاعت، یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے۔ عزاداری محبت میں ساری چیزیں آ جائیں گی، درس و عزاداری و ماتم و ساری چیزیں جو نیکی، نماز، روزے، یہ سب جو ہے اس میں آ جائیں گی۔ تو اس میں یہی ہوگا کہ یہ ساری چیز جب انسان لے کے جائے گا تو وہاں پر اس کے لیے پھر آسانی ہوگی۔ پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو علی کی محبت اور اطاعت تمہیں کہاں کام آئے گی، یہ اطاعت جو ہے وہ علی کی محبت جو تم رکھتے ہو، یہ علی کی ولایت اور محبت تمہیں ان مقامات پہ کام آئے گی اور یہ کام کرے گی۔ جیسے اس میں مثال ان کا کہ علی کی جو محبت رکھتے ہیں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، فرشتے اس کے لیے کتنا بہترین ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر جو بھی علی سے محبت کرے گا، اس کے بعد دوسری چیز بیان کی گئی کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا اس کو یہ دیا جائے گا۔ تو اسی طرح کہ پہلے اس دنیا میں انسان ان تمام چیزوں کی تیاری کر کے جائے جو بعد والی دنیا کے اندر بعد والے مرحلوں میں اس کو ضرورت ہے، تو اس دنیا میں وہ تیاری کر کے جائے۔ اب آئیے اور آگے چلتے ہیں،
اب دیکھتے جائیے کون کون سے موارد ہیں کہ جہاں پر محبت علی کام آئے گی. پیغمبر فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ, جو علی سے محبت کرے گا موت کے وقت خدا اس کی موت کو آسان کر دے گا. یہ بھی دیکھیں, اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک جنت بنا دے گا. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا. یعنی اس کی جو قبر ہوگی کیا ہو جائے گی؟ قبر جنت کا باغ بن جائے گی. یعنی اب کس کی محبت میں؟ ان کی محبت. اس میں بھی دو چیزیں آئی ہیں. موت کے وقت اس کی موت کو آسان کر دے گا, روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوگی وہ کم ہو جائے گی, آسان ہو جائے گا, اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے گا. اور آگے چلتے ہیں نمبر 5. جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا تو خدا اس کے بدن میں لوگوں کے برابر خدا اس کے بدن میں رگوں کے برابر حوریں عطا کرے گا. جتنی اس کے بدن میں رگ ہیں اتنا پروردگار اسے حوریں عطا کرے گا. اس کے خاندان کے 70 افراد کے متعلق اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. یہ امیر المومنین کی محبت کے فوائد میں سے ہے. اور اس کے جسم پر جو بال ہیں اس کے مطابق جتنے بال ہوں گے جنت میں اس کے اتنے ہی مقامات ہوں گے. جتنے بھی اس جسم پہ بال ہوں گے پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہوں گے بال اس کے جنت میں اتنے مقامات ہوں گے. نمبر کون سا نمبر شروع ہو رہا ہے؟ 6. وہی فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ, خبردار آگاہ ہو جاؤ. جو کوئی بھی علی کی معرفت رکھتے ہوئے اس سے محبت کرے تو خداوند عالم ملک الموت کو اس کی طرف ایسے بھیجتا ہے جیسے اپنے پیغمبر کی طرف بھیجے گا. جو اوپر بھی آ گیا ضمنی طور پہ پہلے بھی آیا کہ اس کا حساب کتاب پہ آیا تھا. یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر آ رہا ہے ملک الموت کو اس کی طرف ایسے بھیجے گا جیسے وہ پیغمبروں کی طرف بھیجتا ہے. منکر و نکیر دیکھتے ہیں کہ خوف دور فرما دے گا. منکر و نکیر کو دیکھتے ہی وہ اس کے پاس سے خوف ختم ہو جائے گا, دور ہو جائے گا, اور اس کی قبر کو منور کر دے گا. اس کی قبر کو 70 سالوں کی مسافت کے برابر کشادہ کر دے گا. دیکھیں آپ نے, اس کی قبر کو 70 سالوں کی مسافت کے برابر کشادہ کر دے گا, اور قیامت کے دن وہ سفید چہرے سے ہوگا, یعنی نورانی چہرہ ہوگا. یعنی آپ دیکھتے جائیے کہ ہر ایک نقطے میں ایک پوائنٹ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں بھی کتنے پوائنٹس فضائل کے آ رہے ہیں. یعنی علی کی محبت کے عوض میں پروردگار انہیں کیا کیا دے گا. اگر کوئی سوال کرتا ہے تو خود روایت پیغمبر اسلام موجود ہے کہ دیکھو علی کی محبت تمہیں کہاں کہاں کام آئی ہے, اور وہ اس کی کیا کیا چیزیں مرنے کے بعد تمہیں اس کی محبت فائدہ دے گی. اگر یہ حدیث بھی ہے نا کہ مولا علی کے چاہنے والے جو ہیں مولا علی سفید چہرے والوں کے امام ہیں. ہاں, سفید چہرے. اور بھی دیکھیں, اور بھی انشاءاللہ کبھی روایت آئے گی تو بیان کریں گے کہ وضو کرتے وقت یہ بھی امیر المومنین کی روایت ہے کہ انسان جب وضو کرے تو اس وقت تصور کیا کرے. جب ہاتھ میں پانی, مثال اب یہ روایت کو یہاں روکتے ہوئے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ہاتھ میں پانی آپ نے ہاتھ میں لیا وضو کے لیے, تو اس وقت کیا تصور کرے؟ وہ تو جب دائیں ہاتھ دھوئیں گے, جب ابھی تو آپ وضو شروع کر رہی ہیں نا, ابھی تو آپ وضو شروع کر رہے ہیں, پانی آپ نے کہیں پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پانی کو پاک خلق کیا. یہ یعنی آپ پورا وضو اسی طرح ہی ہے, یعنی پورا وضو کے ہر وضو کے اعضاء جیسے کلی کر رہا ہے تو کیا کہے گا؟ پروردگارہ خداوندہ, دعا یہاں پر خداوندہ میری زبان کو تو اپنے ذکر کے لیے کھول دے. یہ دعا جب کلی کرے تو یہ کرے. جب ناک میں پانی ڈالے تو اس کے لیے الگ ہے. جب چہرے والا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ چہرے والا الگ ہے. چہرے اصل میں نورانی چہرے سے جو مجھے بات یاد ہے وہ چہرے پر ہے کہ جب چہرے پہ پانی ڈالے گا تو کہے گا پروردگارہ اس روز, یعنی قیامت کی بات ہے, قیامت کے دن میرے چہرے کو نورانی کرنا, ان لوگوں کے ساتھ میرا چہرہ شمار نہ ہو جو سیاہ چہرے والے. یہاں سے بات یاد آئے نورانی چہرے سے, یہ ہے نورانی چہرہ. یعنی اب جو روایت مجھے یاد آئی وہ اس حوالے سے کہ نورانی چہرہ کا, تو وہ نورانی چہرے کے جو امام جو اپنے کا روایت ہو سکتا ہے ہو, تو نورانی چہرے یعنی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. اسی طرح نماز میں بھی یہی ہے. اللہ اکبر آپ نے کہا اس کا کیا فلسفہ ہے, رکوع میں گئے کیا فلسفہ ہے,
سمع اللہ کا تو کیا فلسفہ. یعنی خود یہ روایت امیر المومنین کی، دونوں میں امیر المومنین کی روایت موجود ہے. خیر آتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ کہاں تک پہنچے تھے. 6 فائدے اب تک ہم نے بیان کیے. 7واں، آگاہ ہو جاؤ. جو کوئی بھی علی سے محبت رکھتا ہو یا محبت رکھے تو خدا اس سے اپنے عرش کے سائے میں پروردگار سے اپنے عرش کے سائے میں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ٹھہرائے گا، نیز قیامت کے ڈر سے وہ محفوظ بھی رہے گا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جو کوئی بھی علی سے محبت رکھے گا، علی سے محبت کرے گا تو خداوند عالم اسے اپنے عرش کے سائے میں صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ٹھہرائے گا. یعنی ان کا مقام جہاں وہ لوگ ٹھہریں گے، جہاں پر صالحین ہو، شہداء ہو، صدیقین جہاں پر قیام کریں گے، وہاں پر یہ بھی قیام کرے گا. پروردگار ان کے ساتھ ان کو ٹھہرائے گا جس کے بعد علی کی محبت ہوگی. اور اس کے بعد نیز قیامت کے ڈر سے محفوظ بھی رہے گا. قیامت کے ڈر سے یہ محفوظ بھی رہے گا. 8، جو علی سے محبت رکھتا ہوگا خدا اس کی خوبیوں کو شرف قبولیت فرمائے گا اور برائی سے صرف نظر کرے گا اور اسے بحث میں حضرت حمزہ سید الشہداء کا دست راست بنائے گا. دیکھیں بحث میں حضرت حمزہ سید الشہداء کا دست راست بنائے گا. جو علی سے محبت کرے خدا اس کی خوبیوں کو شرف قبولیت فرمائے گا. دیکھا آپ نے، یعنی کیا پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ علی کی محبت ہی تمہارے نیکیوں کی قبول ہونے کا سبب ہے. علی کی محبت ہی سبب ہے کہ تمہارے یہ نیکیاں جو تمہاری قبول ہوں گی. اس کے سبب کیا، اس کا کیا سبب ہے؟ علی کی محبت. تمہارے گناہوں سے صرف نظر کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ علی کی محبت کی وجہ سے خدا کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو صرف نظر کر دے گا، میں ختم کر دے گا، صرف نظر کرے گا. اور اسے بحث میں حضرت حمزہ کے ساتھ جو سید الشہداء ہیں ان کا دست راست بنائے گا. نمبر 9، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی علی سے محبت رکھے گا تو خدا اس کے دل میں حکمت، زبان پر سچائی، راستی عطا کرے گا اور اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا. یہ امیر المومنین کی محبت کے فوائد ہیں. نمبر کون سا ہے؟ 10، خبردار یعنی آگاہ ہو جاؤ. ہر جملے کے آگے پیغمبر نے کہا آگاہ ہو جاؤ، یعنی ہوشیار، جسے ہم کہتے ہیں نا ہوشیار ہو جاؤ. اب میں کچھ اعلان کرنے والا ہوں، کہتے ہیں نا پیغمبر نے ہر دفعہ یہ کہا ہوشیار، آگاہ ہو جاؤ. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ سے سنو. اس طرح جو کوئی بھی علی سے محبت رکھے گا تو زمین میں اسے عبد خدا کے نام سے یاد کیا جائے گا اور خدا اس کے وجود سے اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے سامنے فخر و مباہت کرے گا. دیکھا تو یہ اگر علی کی محبت ہے تو زمین میں اس کو کس سے یاد کیا جائے گا؟ عبد خدا کے نام سے یاد کیا جائے گا. اور خدا اس کے وجود سے اپنے عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے سامنے کیا کرے گا؟ خدا کیا کرے گا؟ فخر و مباہت کرے گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو علی کی محبت جس میں، اور جس کو زمین والے جو ہیں وہ عبد خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں. نمبر 11، جان لو جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا تو روز قیامت اس کے سر پر کرامت کا تاج اور اس کا بدن، یعنی اس کا بدن ہے، عزت کے لباس سے پہنا ہوا ہوگا. عزت کا لباس جو عزت کا لباس ہوگا اس کے پر. یعنی دوبارہ میں بیان کر دوں، جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا، پیغمبر فرماتے ہیں روز قیامت اس کے سر پہ تاج، اس کے سر پر کرامت کا تاج ہوگا. اور اس کا بدن جو اس کے بدن کو جو عزت کا لباس جو ہوتا ہے نا، عزت کا جو لباس ہے وہ پہنایا جائے گا. یوں کہہ لیجیے عزت کے لباس سے یہ شرف ہوگا. عزت کا جو لباس ہے یہ اس وقت صاحب عزت جسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب عزت، صاحب وقار، اس کو جو لباس دیا جائے گا وہ کون سا لباس ہوگا؟ عزت کا. یعنی لوگ اس کی عزت کریں گے. یہ کتنے ہو گئے؟ 11. اچھا میں نے 14 لکھے ہیں، 12 نہیں 14. 14 کے حساب سے ہم نے سوچا تھا 14 معصومین کے حساب سے، پہلا 12 ذہن میں آیا، پھر 2 اور بڑھا دیتے ہیں. 11 ہو گئے. 12
خبردار وہی ہوشیار ہو جاؤ، جو کوئی بھی علی سے محبت رکھے گا، علی سے محبت کرے گا، وہ پل صراط سے بجلی کی رفتار سے عبور کر جائے گا، گزرتے وقت کسی قسم کی سختی کا سامنا نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہاں پر بھی مرنے کے بعد کا ذکر ہے، صراط کا ذکر آیا کہ صراط پہ وہ ایسے ہی گزرے گا جیسے بجلی کی رفتاری سے، وہ صراط کو عبور کر جائے گا اور کسی قسم کا اسے کوئی پریشانی، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ ہو گئے 12 اور 13۔ 13واں کیا ہے؟ خبردار کوئی بھی علی سے محبت رکھے گا وہ حساب، میزان اور صراط کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہاں پر بھی وہی ہے، مرنے کے بعد کے بیشتر۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ ان روایت میں ایک خاصیت ہے، آپ کے سامنے ہم نے روایت پڑھی، اس روایت میں ایک خاصیت کی بات یہ ہے کہ اس میں تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ مرنے کے بعد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد جو سختیاں ہیں اس میں آپ کو پیغمبر نے ابھی سے الرٹ کر دیا، آگاہ کر دیا، ہوشیار ہو جاؤ، اور بتا دیا، اپنے صحابیوں کو بھی بتا دیا، اور ہم تک یہ روایت پہنچی کہ علی کی محبت دیکھو مرنے کے بعد کہاں کہاں کام آئے گی، اور مرنے کے وہ مقامات بھی بیان کر دیے جہاں سختی ہوگی، بولے صراط ہے، حساب ہے، میزان ہے، نکیر منکر ہے، قبر ہے، وہ سارے سخت مراحل ہیں، سارے سخت مراحل ہیں۔ تو یہاں پہ بھی پیغمبر نے کہا جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا وہ حساب، میزان، صراط کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ 14واں اور آخری پوائنٹ، 14 فوائد تھے امیر المومنین کی محبت کی۔ 14واں اور آخری کیا ہے؟ آگاہ ہو جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا تو خدا اس کا نامہ اعمال نہیں کھولے گا، اس کا نامہ اعمال نہیں کھولے گا، اس کے لیے میزان نصب نہیں کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ ہر طرح کے حساب کے بغیر تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 14واں اور آخری کیا تھا؟ جو شخص بھی علی سے محبت کرے گا، پیغمبر فرماتے ہیں اس کا نامہ اعمال، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے لیے میزان نصب نہیں کرے گا، یعنی حساب کتاب جو میزان ہوگا، جو ترازو کا، وہ نہیں ہوگا، اور تیسرا کیا؟ اور اس سے کہا جائے گا کہ ہر طرح کے حساب کے بغیر جنت میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ شروع میں نے مقدمے کے طور پہ 2 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی امیر المومنین کی فضیلت میں، کہ وہاں پر بھی امیر المومنین کے جو القاب پیغمبر نے دیے وہ بیان کی، کہ علی کے جو عہدے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ 14 فوائد علی کی محبت کے مرنے کے بعد۔ آپ یوں کریے، مرنے کے بعد 14 فائدے علی کی محبت کے، یہ ہم نے آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔